कुर्बानी देने के लिए आज ज़हनी तौर पे और कल्बी तौर पे तैयार हूँ कि अगर मुझे निकाला भी है तो क्या उसके लिए वजह तलाश की गई है। और खुशी इस बात की है कि कोई करप्शन का दाव मुझ पे नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहली की सज़ा पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया और यह कहा कि उन्हें फ़ख्र है, उन्हें इस बात पर फ़ख्र है कि उनकी नाअहली की वजह करप्शन नहीं बनी। वो नज़रियात रखने वाले शख्स हैं और अगर इन नज़रियात की वजह से उन्हें सज़ा मिली है तो उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या उनके अलावा दीगर सियासतदान सादिक और अमीन हैं। और आज के इजलास में ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को 45 रोज़ के लिए अबूरी वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करने का ऐलान किया, जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुस्तकिल वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ऐलान भी उनकी जानिब से किया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से वज़ारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए भी इस वक्त मुशावरत जारी है और ये इस पर गौर हो रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म नामज़दगी पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठा दिए। जबकि शेख रशीद अहमद साहब का तो ये कहना है कि करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से वो जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब ये सारा मामला क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, आइंदा हफ्ते इस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों का तारुफ देंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मेहमानों का आपने तारफ़ कराएं। आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है राना तनवीर साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, जबकि हमें ज्वाइन कर रहे सैयद नवीद कमर साहब, कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में ज्वाइन करेंगे। राना साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाएंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज गिले शिकवे किए, वो क्या थे, पहले वो सुन लेते हैं। अब आज चार्ज ये आ रहा है मुझ पर एलिगेशन कि जी वो तनख्वाह तो लगाई थी, तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की। कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। ये आप देख लें, अगर तो आप की सूझबूझ और आपकी फहम फरासत और अक्लो फहम आपकी इस बात को कबूल करती है तो फिर तो मैं मुजरिम हूँ, अगर नहीं करती तो फिर आप बताइए मुझे। जी, सुनी गुफ्तगू आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उनके गिले शिकवे कि उन्हें फ़ख्र है इस बात पर कि उनकी नाअहली है वो करप्शन की वजह से नहीं हुई। तो ये मैं क्या बता रहा राना साहब, करप्शन का मामला तो अभी नैब के पास जाना है, वहाँ पे ट्रायल होना है, जबकि आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, तो ये ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम नहीं है? नहीं, देखिए, जो इस सिलसिले में जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक्सप्लेनेशन दिया या एक्सप्लेन किया इस इशू को, मैं समझता हूँ 62-63 को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है और बात कहाँ से चली और रोकी आके उनका एक कामा लेने के बाद या एक उसका सैलरी रिसीवेबल, जो इसकी डेफिनेशन अभी मेरा हाल है, जब जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं या जब रिव्यू में जाएंगे, हमारी पार्टी जाएगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो डेफिनेटली वहाँ रिसीवेबल जो जजमेंट आपने पढ़ी है वो यही है कि एक इनकी सैलरी फिक्स हुई, जो कि इन्होंने वर्बली तो कहा कि मैंने नहीं लेनी, बिल्कुल, लेकिन उस तरह जिस तरह बंदा इतना नहीं होता, लेकिन वो रिसीव नहीं की। वर्बली कहते मैंने नहीं लेनी, लेकिन वो रिसीवेबल क्योंकि एक फिक्स की गई थी तो रिसीवेबल में डाल दिया। रिसीवेबल है तो उसको वो एसेट है और एसेट नहीं है, इस बेसिस पे वो हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मंतक है इसको बहुत ज़्यादा 62 से जो इंटरप्रटेशन है स्ट्रेच किया गया है। जो इस लेवल पे जो ऑफिस है उसके पे अप्लाई करना, मैं समझता हूँ बहुत ये एक उसको किया गया है, नई एक उसकी इंटरप्रटेशन या निकाला गया तरीका। क्योंकि जब पहले दो जजेस ने जो लिखा था उस वक्त ये इशू सामने नहीं था, लेकिन उन दो ऑनरेबल जजेस जो मुअज़्ज़ज़ जजेस से बान थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ये सादिक अमीन नहीं रहे। उस वक्त क्या बेसिस थे जो इस वक्त नहीं आए सामने।
اس مطلب پہلے بھی انہوں نے جو وہ کیا تھا اس کی بیسس اتنے اسٹرانگ نہیں تھے جو اس دفعہ اس ایشو کا سہارا لیا گیا. اسپیچ اور جو کنٹراڈکشن تھی پارلیمنٹ میں تو اس وقت دیکھیں نا میں جو میرا جو پوائنٹ ہے میں رجسٹر نہیں کر سکا, مل گئی. اس کا مطلب کہ پہلے جو انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹ کی اسپیچ اور تھی, ٹی وی پہ اور تھی, یا مختلف حوالوں سے انہوں نے جو بات کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو شاید اتنے وہ بیسس اسٹرانگ نہیں تھے 62 63 کے. جب یہ چیز سامنے آئی تو اس کو بالکل ہی اگنور کر دیا گیا. حالانکہ اس کو بھی میرا خیال ہے اگر ایک چیز آئی تھی, ججمنٹ تھی ان کی, وہ ایک فیصلہ تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے یہ بس اب ایک فیصلہ ہے جس کو ہم عمل درآمد جس پہ ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے. پرائم منسٹر واز ویری کلیئر کہ ایک ججمنٹ آئی ہے, اس پہ ہمارے تحفظات ہیں بہت سارے. یہ ریویو آپ سیکھ کر رہے ہیں, یہ کب کر رہے ہیں؟ ریویو بالکل وہ 30 days کا ہے ٹائم, اس پہ اب تیار شیئر کریں گے تو جائیں گے معزز جج صاحبان کے پاس. اور ججز سے یہ بھی آپ پوچھیں گے, چونکہ ابھی تک ایک کلیئرٹی اس ضمن میں نہیں پائی جاتی کہ وہ تا حیات نااہل ہوئے ہیں یا نااہلی کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے, یا اجلاس میں آج کے اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا ہوگا. تو اب نہیں, اجلاس میں ڈسکس نہیں ہوا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے نہیں اس پہ مینشن کیا ڈسکوالیفیکیشن کتنی دیر کی ہے. لیکن اس میں بڑا یہ جو پیچھے آج تک جو پریسیڈنٹ ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں, مثلا ہمارے ایک MNA صاحب تھے, جسٹس رہے ہیں, جج رہے ہیں ہائی کورٹ کے, افتخار چیمہ صاحب, ان کا کنسیلمنٹ آف ایسٹس کا یا کچھ ایسا مسئلہ تھا, تو اس پہ انہوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا. وہ دوبارہ الیکشن انہوں نے لڑا اور وہ آ گئے. اسی طرح اور بھی یہ ہمارے جمشید دستی صاحب تھے, بے شمار مثالیں ہیں جن کو ڈسکوالیفائی کیا اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے دوبارہ آ گئے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو پریسیڈنٹ پیچھے دیکھے جائیں 62 63 کے, تو جو بھی ڈسکوالیفائی ہوا ہے وہ دوبارہ اس کا وہ تھا, کانفیڈنٹ ہے کہ ان کی نااہلی جو ہے وہ طے آتی ہے. شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میاں صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپوزیشن کے مطالبے پر اس لیے استعفیٰ نہیں دیا کہ ان کا ضمیر اور دامن صاف تھا, وہ کانفیڈنٹ تھے اور اس کے علاوہ انہیں یقین تھا کہ عدالتوں سے وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی یا پھر وہ سیاسی شہید بن گئے؟ ہماری رائے میں سیاسی شہید نہیں بنتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے ایک اخبار پہ, آپ کا اپنا اخبار ڈان کی آپ اگر سرخی دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کیٹاسٹرافک مس کیلکولیشن, تاکہ وہ مطلب ہے وہ نکتہ چینی کر رہا ہے آپ کا اخبار ان کی لیگل ٹیم پر کہ انہیں شاید اس کی فہم و فراست ہی نہیں تھی کہ یہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے اور اس کو کس انداز میں لڑنا ہے. یہ ایک قانونی جو کیس تھا اس کو وہ سیاسی انداز میں لڑتے رہے اور اس میں ان کو خطا ہوئی. یہ وہ آج اس کا جو نچوڑ ہے سرل کا, جو آج مضمون میں پڑھ رہا تھا. جی صحیح. تو نوید قمر صاحب کی طرف جاتے ہیں ذرا. نوید قمر صاحب, پیپلز پارٹی کیا رد عمل دینا چاہے گی؟ میاں صاحب نے کہا کہ وہ نظریات کے حامل شخص ہیں اور نظریات کی وجہ سے, نظریات رکھنے کی وجہ سے اگر انہیں سزا ملی ہے تو اس پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے. تو آپ کے نزدیک واقعی کسی نظریے کو فالو کرنے کی سزا تھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے وہ کہنا شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فورسز ان کو نکالنا چاہتی تھیں, ان کے ساتھ جو انہوں نے ریزسٹ کرتے آئے تھے پچھلے کچھ ٹائم سے, وہ یہ پورا بلیم ان پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور جو ایکچوئل کیس تھا اس سے وہ اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں. اب ججز نے اپنی ثوابدید پہ کون سے پرٹیکولر اس کو اٹھایا اور کون سو کو نہیں اٹھایا وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو کرکس آف دا میٹر تھا کہ وہ منی ٹریل اپنی نہیں دے سکے تھے, وہ کنونس شاید کر گئے جج صاحبان کو کہ یہ ون وے اور دا ادر اس کیٹیگری میں آتے ہیں. حالانکہ انہوں نے پھر اس کو بہتر سمجھا کہ اس کو نیب کے حوالے کرے اور اس کو ٹرائل کورٹ کے تھرو وہ چیز آئے. لیکن ان دا مین ٹائم کیونکہ وہ اور بھی ان کے پاس چیزیں تھیں ہاتھ میں, تو انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 62 استعمال کیا اور یہ ویٹ نہیں کیا کہ 6 مہینے اور جو ہے اس چیز کو پینڈ کیا جائے جب تک کہ ٹرائل کورٹ کوئی اپنا فیصلہ دے. نوید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نوید سے اتفاق کرتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو انہوں نے کیسز ریفر کیے ہیں, کرپشن کیسز ریفر کیے ہیں نیب کو, جب وہ کیسز زیر بحث آئیں گے, جب ٹرائل ہوگا
हो सकता है कि उनमें भी 62-63 के इम्कानात को आप रद्द नहीं कर सकते। जो एवन फील्ड का आएगा, तजादात की बात आएगी, तो वहाँ भी 62-63 का निफाज मुमकिन है, वहाँ भी आ जाए। जैसे कि उस पे जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार साहब ने अपना एक राय कायम कर ली थी और वो उनका जजमेंट आ गया। अब तो खैर पांचों ने राय कायम कर ली, तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि जो अगले केसेस का जो ट्रायल होना है उसमें करप्शन के केसेस अपनी नौयत के और जो सादिक और अमीन की कसौटी पे परखा जाना है वो भी परखा जाएगा। लेकिन शाह साहब वो जो बात कर रहे हैं मियाँ साहब नज़रियात की, कि वो नज़रियात की वजह से जो है उन्हें अगर हटाया गया है या उन्हें सजा दी गई है तो वो उस पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। देखिए तो ये नज़रियात पर जो बात कौन से नज़रियात, देखिए ना, अब बात है ना इसकी, हमें वजाहत चाहिए होगी कौन से नज़रियात। कहा तो ये भी गया और PMLN की क़यादत ने ये भी कहा कि हमें बैरूनी साजिश का हम शिकार हुए और हमें CPAC की सज़ा दी गई है। ठीक है, आज आपने देखा है आज के अखबारात में चाइना का बड़ा वाज़े बयान आया है कि उनको CPAC से कोई ख़दशा नहीं है, CPAC में उनको कोई रुकावट दिखाई नहीं देती। वो समझते हैं कि एक नेशनल एक प्रोजेक्ट है और इसमें सबका कंसेंसस है, वो आगे बढ़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हमारा ताल्लुक़ तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से, अफराद से नहीं है। अफराद तो आते जाते रहते हैं, मुमलिकत के साथ ताल्लुक़ होता है, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं। आप देखिए कि आज जो स्टेटमेंट आया है बीजिंग की तरफ से और जो स्टेटमेंट आया वाशिंगटन की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ वो भी यही है। वो समझते हैं एक प्रोसेस था, एक जुडिशल प्रोसेस था, वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ, डेमोक्रेसी डीरेल नहीं हो रही, वो मुतमईन है, किसी ने एतराज़ नहीं किया। जीरान साहब, अभी भी आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ कुछ साजिश हुई है? चूँकि साजिश पे बहुत ज़्यादा जोर देती रही है मुस्लिम लीग नून और ये कहा जाता रहा कि ये CPAC के खिलाफ साजिश है। जिस तरह शाह साहब ने बात की कि चाइना की जो तर्जमान उन्होंने कह दी उनकी वजारत ख़ारजा के कि कोई जो है CPAC जो है वो चलता रहेगा, हमें उस पर कोई फिक्र नहीं है। तो फिर ये साजिश वाली बात पे अभी भी आप कायम है? क्योंकि आज भी मियाँ साहब ने कुछ इस तरह का इशारा दिया, वो नज़रियात की जो बात कर रहे हैं। पहले तो 62-63 का मैं भी थोड़ी सी बात करना दोबारा चाहता हूँ कि जब रेफरेंस भेजने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम भेज रहे हैं, तो मेरा हाल उस पर और टाइम भी फिक्स कर दिया कि विदिन 6 मंथ करें और मॉनिटरिंग भी उस पर डाल दी। जो सारा कुछ अनप्रेसिडेंटेड है जो जुडिशल एक हिस्ट्री है, लीगल हिस्ट्री। लेकिन उसके अगर यही था, इनको ये यकीन है कि वो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं और करप्शन हुई है, तो फिर तो इंतज़ार करना चाहिए था। उस पर 62-63 तो एक आर्टिकल्स हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर करप्शन साबित होती है नैब अकाउंटेबिलिटी कोड में, तो वहाँ कन्विक्शन भी होती है, वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन उसकी लाजमी जुज़ है। उसका कन्विक्शन अगर होती है तो उसके साथ ही वो अट्रैक्ट करता है सेक्शन जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन है। मेरा हाल मखदूम साहब ऐसे एग्री करेंगे, तो फिर इंतज़ार करना चाहिए था कि सॉलिड ग्राउंड। अब ये जो ही है, तो मैं समझता हूँ इससे जो शकूक व शुबहात पैदा होते हैं वो यही है कि किसी कुछ जल्दी थी किसी चीज़ की। जो आपने अब बात की कि CPAC की या दूसरे मामलात की, मियाँ साहब के नज़रियात की, मियाँ साहब के नज़रियात यकीनी तौर पे वो जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है या रूल ऑफ लॉ है, उस पे वो उनका बिलीफ है। जिस तरह उन्होंने कहा कि 25-30 साल पहले और बात थी, अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ और मेरा फर्म बिलीफ है कि सिविलियन जो है वो सुप्रीमेसी होनी चाहिए। और ये मेरा जानते भी हैं ये सारे कि वो ये बात करते रहते हैं। यानी ये साजिश वाला नैरेटिव आपका बरकरार है? मैं नहीं, इसके शायद मिलते हैं कि यकीनी तौर पे बाज़ जो हलकों को ये चीज़ें पसंद नहीं, तो वो बिल्कुल पसे पर्दा बहुत सारे मामला चलते रहता है। पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है। बाकी रही CPAC की बात, ये किसको नहीं पता कि बहुत सारे ग्लोबल फोर्सेस ऐसी हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस, जिनको इस प्रोग्राम से कुछ तकलीफ़ है या इसको वो इस नज़र से देखते हैं कि ये उनके मफादात में नहीं है, जिसमें हिंदुस्तान हमसाया भी है और दूसरे भी मुल्क, ये सभी आम बात है। तो ये भी एक चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ साहब का एक लीडिंग रोल था। ये बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हमारे ज़माने में ये कंसीव किया गया, लेकिन आज भी मियाँ साहब ने बात की है वहाँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, कि जी मुझे प्रेसिडेंट शी ने कहा कि ये जो 52-54 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, दिस इज़ फॉर यू, मतलब ये आपके लिए है, टू यू, ये आपकी ज़ात के लिए। मतलब जो एक देखें, वी आर ह्यूमन बीइंग, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हों या हेड ऑफ द स्टेट हो, उनकी रिलेशनशिप
کیمسٹری ملتی ہے یا اپنی ریلیشن شپ بنتی ہے، اس میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہسٹری میں آئے ہیں جن کے پرسنل ریلیشن شپ بہت زیادہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے وہ بالکل گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ چائنا کا بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، بڑی دوستی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں سمندر سے گہری ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے، آئرن بردرز ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات اس سے بھی مطلب ان سے ہٹ کے بھی ذاتی طور پہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ شاہ صاحب وزیر خارجہ بھی تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو یہ اس پر مزید وضاحت کریں گے کہ کیا تھا. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں، آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں، میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شاہ صاحب آپ بریک سے پہلے کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ سی پیک پہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں، آپ وزیر خارجہ تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں، تو آپ کو بہتر پتہ ہے یہ پروجیکٹ کب انیشیٹ ہوا تھا. آپ نے لاسٹ ٹائم کو وضاحت بھی کی تھی ہمارے شو میں ہی، وہ ذرا بتائیے گا. میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک رانا صاحب فرما رہے تھے کہ غالباً جو ان کو سزا ملی اس میں کیونکہ وہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتے ہیں اور سول سپریمیسی کی ان کی خواہش تھی، اور اس کی وجہ سے وہ ان فورسز کی زد میں آئے جن کو یہ سازشی قوتیں کہتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ان دونوں چیزوں پہ کسی کو جھگڑا نہیں ہے. اب جن کو نامزد کر رہے ہیں حقان عباسی صاحب کو، یا جو مستقل وزیر اعظم آئندہ آنے والے ہیں شہباز شریف صاحب، کیا وہ اس کا مطلب ہے یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ وہ ساورنٹی کے معاملے میں نرم ہوں گے یا وہ سول سپریمیسی کے بارے میں کمپرومائز کریں گے؟ یقیناً میرا خیال ہے وہ بھی نہیں کریں گے، اور اس پر سارے متفق ہیں. پارلیمنٹ کی ساورنٹی پہ سارے متفق ہیں، ہم بھی متفق ہیں. یہ ان کا ویو ہے اور ہم اس ویو پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سویلین اسینڈنسی کی سب بات کرتے ہیں. تو میری رائے میں یہ جواز نہیں ہے، جواز اور ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ایک دوسری بات جو آپ نے کی سی پیک کے حوالے سے، دیکھیے سی پیک ایک قومی منصوبہ ہے اور اس پہ ایک قومی اتفاق رائے ہے. 100 سیاسی اختلاف اس پر، جیسے آپ کا ایک نیوکلیئر منیمم ڈیٹرنس ہے، اس پر کوئی جماعت آئے جائے بالکل جی، لیکن وہ اس پر سارا ایک قومی اتفاق رائے ہے. کشمیر پر آپ کا ایک قومی اتفاق رائے ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سی پیک پر ایک قومی اتفاق رائے ہے، کوئی پارٹی بھی آئے، کوئی حکومت میں ہو، کوئی اپوزیشن میں ہو. اب اس میں ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک سب اس کو کلیم کرنا چاہ رہے ہیں. میاں صاحب اس کو کلیم کرنا چاہ رہے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہوا. حقیقت یہ ہے یہ ان دونوں سے پہلے کا ہے، یہ پروجیکٹ پہلے کا ہے، مشرف صاحب کے دور کا ہے جی. یہ مشرف صاحب کے دور میں اس کی خد و خال، اس کی جو اس کے کانسیپٹس ہیں نا، یہ آ چکے تھے. جی آ چکے تھے، کیونکہ یہ چائنا کا بیسکلی ایک کانسیپٹ تھا، ایک آئیڈیا تھا، یہ ایک اکنامک کوریڈور کا، آج کا نہیں پرانا. اب وہ اس پہ بہت عرصے سے سوچ وچار کر رہے تھے اور یہ ڈسکشنز چل رہی تھی. مشرف دور میں بھی ہوئی. مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا تو مشرف صاحب صدر تھے، اور جب میں پہلی مرتبہ چین گیا تو ہم ایسی اپنا فیزیبلٹیز لے کر گئے تھے جو سی پیک کا حصہ ہیں. ابھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت کی شروعات تھی، ابھی تو زرداری صاحب نے بھی حلف نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، ان دونوں صاحبان نے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہوگا اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن یہ نہ بھی ہوتے تو سی پیک ہوتا، یہ نہ بھی رہے تو سی پیک رہے گا. ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب، ایک تو جو اب امیدوار لانا ہے، شہباز شریف صاحب سے متعلق نون لیگ نے اعلان کر دیا کہ وہ ان کے متفقہ امیدوار، بلکہ وہ ان کے مستقل امیدوار ہوں گے. اپوزیشن یہ اشارے دے رہی ہے کہ وہ اپنا متفقہ امیدوار لائے گی. تو ایک تو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پہلے اعلان کیا گیا گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہ پیپلز پارٹی اپنا امیدوار لائے گی وزارت عظمیٰ کے لیے. تو خان صاحب تو آج کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب متفقہ امیدوار ہوں گے، تو پھر کون ہوگا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اعلان کر چکی ہے کہ ہم امیدوار اپنا کھڑا کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے کہا لیکن مشاورت کے ساتھ تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہم کریں گے. کل غالباً 6 بجے قریب ہماری یہ مشاورتی میٹنگ ہے باقی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ. دیکھتے ہیں اس میں کیا کنسنسس نکلتا ہے یا
نہیں نکلتا اس کے بعد یہ آگے یہ اگلے چند روز میں ہو جائے گا. یہ ساری باتیں سمبولک ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این ہے ان کی ایک اوورویلمنگ میجورٹی ہے تو ان کا جو امیدوار ہوگا وہی جو ہے وہ آگے نکل کے آئے گا. اب ہم آپس میں مل کے مشورہ کر کے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہاں وہ کریں گے. ٹھیک. میں سمر عباس جو نوید قوار کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عددی اکثریت ان کے پاس ہے. وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہی بننا ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. دے ہیو دا نمبرز. اب سوال یہ ہے, میری رائے یہ تھی, میں نے صبح بھی کامنٹ کیا کہ بہتر ہوتا کہ پیپلز پارٹی اپنا اعلان ابھی نہ کرتی, مشاورت کے عمل کو آگے لے کر آتی اور اس کے بعد اسی مشاورتی اجلاس میں اپنی خواہش کا اظہار کرتی تو بہتر ہوتا. لیکن انہوں نے کر دیا, کوئی ایسی بات نہیں. اب بھی رشید صاحب کا نام لے رہے ہیں, دیکھیے میں کروں, ہم کیا چاہیں گے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس پر سب ہم متفق ہو جائیں نا. ایک تو جیسے کہ نوید کہہ رہے ہیں ہمارے جیتنے کے امکانات تو محدود ہیں نا, لمیٹڈ ہیں, اور اپوزیشن نے اگر ایک یونیفائڈ سمبولک کینڈیڈیٹ کھڑا کرے تو اس میں زیادہ نکھار آئے گا. اس میں میری رائے میں کسی کو اس میں کوئی حتمی یا کوئی ریجڈ پوزیشن نہیں لینی چاہیے, ایک فلیکسیبل رویہ رکھنا چاہیے اور اس فلیکسیبل رویے میں آپس میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو قائل کریں. ایک دوسری بات, نوید آپ پروگرام میں موجود ہیں تو آپ سے گزارش کر دوں کہ آپ نے غالباً شاہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی پہلے, تو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ منڈے کو رکھیں گے. اب شاید ٹائم کی وجہ سے اب سنڈے کو رکھ رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی کہ سنڈے کو اگر رکھنا بھی ہے تو پھر 6 بجے نہ رکھیے, کیونکہ 6 بجے ہمارا یوم تشکر کا جلسہ ہے, ہم اس میں پھنسے ہوئے ہوں گے, تو میں وہاں پھنسا ہوا ہوں گا تو میں شاید حاضر نہ ہو سکوں. یا ٹائم چینج کیجئے یا منڈے کیجئے. صحیح ہے. رانا صاحب یہ بات جو کیا ہے بیسیکلی پہلے 45 دن کے لیے شاہد حقان عباسی صاحب وزیر اعظم, اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آگے کے لیے, تو چوائسز لمیٹڈ تھیں یا پھر موروثی سیاست سے نون لیگ باہر نہیں آ رہی کہ شہباز شریف صاحب کو ہی لے کے آنا اپنے خاندان سے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. چوائسیز بہت سارے قابل احترام سینئر لوگ ہیں, لیکن یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے پرفارمنس دکھائی ہے اپنے چیف منسٹر 2008 میں ہوئے, 2013 میں ہوئے, وہ ایک ہسٹورک ہے اور سب کے سامنے ہے کہ پنجاب میں جس طرح کام ہوا ہے, جو دوسرے صوبے اس کی دیکھتے بھی ہیں اس کو اس نظر سے, اور بات بھی ہوتی ہے چاہے سندھ ہو یا کے پی کی ہو یا بلوچستان ہو, پنجاب کی, وہ بھی تعریف کرتے ہیں. یا باہر کی دنیا میں بھی جو حکومتیں ہیں یا ڈیلیگیشن آتے ہیں یا کچھ ادارے ہیں اینالائز کرتے ہیں جو چیزوں کو, تو پنجاب میں انہوں نے پرفارم کیا ہے, محنتی آدمی ہیں اور ان کے کریڈٹ میں یہ چیزیں جاتی ہیں. تو ہم سمجھتے تھے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف کے بعد اگر کوئی ڈیلیور کر سکتے ہیں یا آگے وہ جو ایک پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں پی ایم ایل این گورنمنٹ نے, بہت سارے پروجیکٹس ہیں, انرجی پاور پروجیکٹس ہیں, انفراسٹرکچر ہے, ہائی ویز ہیں, موٹر ویز ہیں, بے شمار. آپ عباسی صاحب اگر 45 دن کے لیے اہل ہیں تو کیا وہ اگلے 10 ماہ کے لیے اہل نہیں؟ اہل ہیں وہ, اور بالکل قابل آدمی ہیں, تجربہ کار ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دیکھیں نا, اگر شہباز صاحب ایم این اے ہوتے, قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے, تو ہماری پہلی چوائس وہ ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور انہوں نے کیا ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے اور ڈیلیور کریں گے فیوچر میں. جو ہمارے پروجیکٹس ہیں جو 2018 تک ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی ایک جو ان کے ریکارڈ میں یہ بات ہے, جو چیز 5 سال میں 4 سال میں مکمل ہونی ہے وہ 20 مہینے 21 مہینوں میں انہوں نے کیا, جو ریکارڈ پہ ہیں ساری چیزیں. تو یہ میں پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. تو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ ایم این اے نہیں ہیں, ایکچولی پارٹی کا فیصلہ شہباز شریف صاحب کا ہے, لیکن اس انٹرم پیریڈ کے لیے پارٹی نے سوچا کہ شاہد خاقان صاحب بہتر ہیں. پارٹی کے سربراہ بھی کیا اب شہباز شریف صاحب ہی بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ ابھی بات نہیں ہوئی, لیکن موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا. اگر کوئی قانونی رکاوٹ ہے اور میاں محمد نواز شریف نہیں پریزیڈنٹ رہ سکتے تو یقینی طور پہ ڈسکس نہیں رہ سکتے, تو یقینی طور پہ شہباز صاحب ہی چاہے سو. ٹھیک. جو رانا صاحب فرما رہے ہیں نا, اس میں منطق نہیں ہے. کیوں؟ جہاں تک خاقان عباسی صاحب کا تعلق ہے, خاقان عباسی صاحب
खासे सीनियर भी हैं, लॉयलिस्ट भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं। अब आपने उन पर एतमाद किया 45 दिनों के लिए, ठीक है, तो वक्त तो थोड़ा रह गया ना, 8-10 महीने रह गए, तो 45 दिन का जिसको आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो क्या वो 8-10 महीने जिम्मेदारी निभाने के अहल नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, एक और जो काबिल फ़िक्र बात है वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद है मेंबरान कौमी असम्बली की नून की, जी, क्या उसमें से इन किसी पर नज़र नहीं पड़ी? कोई ऐसी शख्सियत नहीं है एग्जिस्टिंग मेंबरान पार्लियामेंट में जो ये जिम्मेदारी निभा सके और उनकी क़यादत के अहकामात को अमली जामा पहना सके। ये एक अदम एतमाद की बात आ रही है। और तीसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ को, देखिए, ये इनका इस्तेकाक है, ये इनकी पार्टी है, इनका फैसला है, इनका इस्तेकाक है और हमें तस्लीम करना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, शहबाज शरीफ साहब को जब ये नॉमिनेट करेंगे, इस पर प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या आ सकता है? 2 प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो नहीं, वो मैं उसके अलावा मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये आ सकता है, तो एक तो ये आपने एक मैसेज क्या दिया कि हम ख़ानदान के बाहर किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, एक। दूसरा मैसेज ये आया कि पंजाब को भी आपने ओपन कर दिया ना, तो पंजाब के वजीर आला का जो पेंडोरा बॉक्स है वो भी खुल गया, तो वहां भी रेस शुरू हो जाएगी ना कि अब पंजाब के लिए मौजू कौन है वजीर आला? मैं हूं, आप हैं, जाहिद है, बकर है, एक। और तीसरी चीज कि हुदैबिया पेपर मिल में उनका रेफरेंस फाइल हो गया और जा रहा है नैब में। अब मुल्क का जो वजीर आजम मुंतखब हो जाते हैं, यकीनन हो जाएंगे, तो क्या मुल्क का जो मुंतखब वजीर आजम होगा वो करप्शन की पेशियां भुगताएगा या अनानी हुकूमत को तवज्जो देगा? तो ये बहुत सी मुश्किलात सामने आएंगी। ये बड़ा अहम मौजू, इसकी तरफ आऊंगा। नवीद कबर साहब, आज खुर्शीद शाह साहब ने भी यही ताना दी जो भी बात की शाह साहब ने, कि पार्लियामेंट के बाहर से आपको वजीर आजम क्यों लाना पड़ा? तो ये एतराज आपका क्यों है? चूंकि आप तो जो है आपका ये कहना है कि आप अपने पार्लियामेंट के अंदर से ही आप अपना बंदा ले आए थे, तो फिर आपको एतराज क्यों है अगर वो शहबाज शरीफ साहब को लेके आ रहे हैं? देखें, जैसे शाह महमूद साहब ने या खुर्शीद शाह साहब ने कहा, इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, इनके पास इतने तादाद में वहाँ लोग हैं, ऑफिशियली उनमें से कोई भी जो है क्वालिफाइड है वज़ीर आज़म बनने के, लेकिन ये तमाम के तमाम उस हद तक अहल नहीं समझे गए और बाहर से किसी को लाया जा कि वो भी प्राइमरीली इसलिए कि वो फैमिली का मेंबर है, और वहाँ भी पंजाब में भी जो नए नाम आ रहे हैं उसमें फिर फैमिली से चुना जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्फिडेंस नहीं देता कि ये PMLN जो है वो बाहर निकल सकती है अपनी एक लिमिटेड सोच से। बहरसूरत ये उनके जैसे कहा जा रहा है, उनकी सवाबदीद है, वो खुद चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथनिंग, ये सब बातें हम करते हैं ना, पार्लियामेंट में अनफॉर्चुनेटली हम तो रोते रहे पिछले 4 साल कि वज़ीर आज़म साहब को कहें कि मेहरबानी करके यहाँ आएँ, अपना व्यू पॉइंट हमें बताएं, इस जगह को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि यही जगह आपको स्ट्रेंथन करती है। लेकिन उन्होंने समझा कि ये फजूल बातें हो रही हैं, मुझे पार्लियामेंट से कोई सरोकार नहीं, मुझे यहाँ से कोई स्ट्रेंथ लेने की ज़रूरत नहीं। तो अब आज जब कहीं और से उन पर हमला हुआ है, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि साजिश हुई है, तो फिर पार्लियामेंट से वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट खड़ी हो जाएगी उनके डिफेंस के लिए? ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम राना साहब से लेंगे कि जो 4 साल जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो लाइन ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अब वही लाइन, बिल्कुल ऐसी लाइन अब वो शहबाज शरीफ के खिलाफ भी लेने जा रहे हैं। तो क्या अगले 10 माह भी वही चलेगा जो पिछले 4 साल चलता रहा? इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से बात होती, शाह साहब ने भी एतराज़ किया, नवीद कमर साहब ने भी एतराज़ किया शहबाज शरीफ साहब की नामजदगी से मुतल्लिक कि उनका हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नाम भी है, उनके खिलाफ भी केस खुलेगा। तो अब तकरीबन लाइन एक सख्त ले ली है PTI ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। तो अब इसका मतलब है फिर जो 4 साल होता रहा पहले मियाँ साहब के खिलाफ, अब वही सिलसिला अगले 10 माह भी जारी रहेगा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? देखें, पहले तो मैं बातें सुनता रहा हूँ स्पेशली शेख रशीद साहब की कि जी मियाँ शहबाज साहब को कभी भी नहीं बनाएंगे ये प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेट नहीं करेंगे। मेरा मखदूम साहब को भी शायद पता हो और नवीद साहब को भी ये चलता रहा उनका स्टेटमेंट। पहले तो ये बहुत सख्त इतराज़ था कि जी ये कभी कर सकते ही नहीं है।
اور اس طرح ایک دو نام اور بھی لیتے تھے کہ نثار صاحب کو، چوہے نثار صاحب کو یا شہباز صاحب کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ عام بات تھی. لیکن اگر فیصلہ کیا ہے تو وہ اس کی کنسیڈریشن ان کے بھائی کی نہیں ہے، ان کا ایک پولیٹیکل رول بھی ہے. وہ ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں PMLN کے، اور ان کی ایک سٹرگل بھی ہے پارٹی کے ساتھ، جیلوں میں جانا، جو بھی آپ نے دیکھا پاس میں تجربہ بھی ایک ہے. وہ تیسری دفعہ چیف منسٹر ہیں اور ڈیلیور بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے قابل احترام ہیں، جس طرح نویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی بہت بڑی ہے، اس میں سارے قابل احترام ہیں، بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. لیکن اگر ڈیفینیٹلی جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں اس کو آپ ریٹنگ ضرور کرتے ہیں کہ کون بہتر رہے گا، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس کی کنسیڈریشن یہ نہیں ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں. کنسیڈریشن ان کی کمپیٹنسی ہے، ان کا ہارڈ ورک ہے، ان کی ڈیلیورنس ہے جو ان کے اکاؤنٹ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ دوسری یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف بھی ریفرنسز ہیں، وہ اگر ہیں تو یہ تو ان کے لیے پولیٹیکلی اچھی موو ہوگی کہ جی اگر کوئی ایسی میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کبھی بھی ان چیزوں میں ڈسکس نہیں ہوئے، جتنا بھی یہ سلسلہ پیچھے کوئی سال سوا سال سے شروع رہا ہے، اور کسی جگہ پہ بھی ان کے خلاف کوئی ریمارکس نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے 10-11 مہینے ہیں اس پہ بہت سارا کام ہونا ہے، جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہونے کو جا رہے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ میں رانا صاحب کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں. میں اگر رانا صاحب کی بات کو تسلیم کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ شہباز شریف صاحب کمپیٹنٹ ہیں، اہل ہیں، مان لیا، چلیں بحث کے طور پر مان لیا وہ اہل بھی ہیں، کمپیٹنٹ بھی ہیں، اوورسی بھی کریں گے، تو وہ پنجاب، وہ گھر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ صوبہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے چیف ایگزیکٹو تھے اور ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں. تو چیف منسٹر پنجاب میں بیٹھ کے جو چیزوں کو اوورسی کر سکتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹل گراؤنڈ جو اگلا ہے، سیاسی بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب ہے. بالکل. اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو وہ پنجاب میں بیٹھ کر جو ان کی سیٹ ہے، پار کی جو بیس ہے ان کا، اس میں بیٹھ کر وہ زیادہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں تھے. دیکھیے جو مرضی کیا ہے، ان کا فیصلہ یہ ہوا ہے، فیصلہ یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ ہم نے اپنے خاندان میں رکھنی ہے. اور شاید اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ خاندان سے باہر جاتی تو ان کی پارٹی کے اندر شاید مختلف آراء تھیں. خواجہ آصف پر لوگوں کے اعتراضات تھے اور لوگوں پہ اعتراضات ہو سکتے تھے. چودھری نثار صاحب چودھری نثار علی خان کی اہلیت پر، دیانت پر، لائلٹی پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ ان میں کیا کمی ہے؟ کیا کمی تھی ان میں؟ ان کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ ایم این اے بھی ہے، پارٹی کے ساتھ بھی ہے، ہے کہ نہیں؟ میں بتاتا ہوں یہ ان کی اپنی سوچ ہے نا. آپ کی پی ٹی آئی کے ہیں، نویز صاحب PPP کے ہیں، لیکن ایک ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے جو پیورلی ہم نے اپنی پارٹی کے فائدے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے، اور اپنے جو ہمارے سلسلے ہیں اگلے الیکشن کی جو پروجیکٹس ہیں ان کی کمپلیشن کے لیے ہمارا فیصلہ ہے. یہ بڑی باقی جو اہل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہت سارے لوگ اہل ہیں، بہت سارے کمپیٹنٹ ہیں، آنیسٹ ہیں، دیانتدار ہیں، لائلسٹ ہیں. بالکل بڑا لمبا سفر ہے پارٹی کے ساتھ. بالکل نوید احمد صاحب، یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اہلیت سے متعلق آپ نے بھی سوال اٹھایا ہے، تحریک انصاف بھی سوال اٹھا رہی ہے. تو وہ سیاسی جان جس میں ایک قوم مبتلا رہی پچھلے 4 سال، اگلے 10 سال بھی وہی فیس کرنے جا رہی ہے، یہ بڑا واضح ہو چکا ہے آج. دیکھیں مشکل یہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے ہمارے ملک میں کہ کیا ایک شخص کو اپنے عہدے پہ رکھ کے آپ اسی کی انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں، وہ کیا درست ہے یا نہیں ہے. اس ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے جب آرڈر دیے، پہلے بھی GIT کے لیے اور اب جو ہے نیب کے لیے، اس میں اپنی سپرویژن رکھی. اب یہ ایک انیوژل چیز ہے، یہ ایسے ہوتا نہیں، لیکن ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا سیٹ آف پاور اتنا اسٹرانگ ہے ایز پرائم منسٹر کہ وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتے تھے. جیسے کہ نیب کے چیف نے، SCCP کے چیف نے، باقی لوگوں نے بھی ٹیسٹیفائی کیا کہ جی ہم بے بس تھے، ہمارا پاور ہی نہیں ہے یہ ساری کچھ کرنے کا. اب ہم ایگزیکٹلی وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں. اب جب حدیبیہ کا کیس کھلنے والا ہے، جبکہ کورٹ نے اس پہ آرڈر بھی دے دیا ہے، اب ہم ایک شخص جو کہ ایک اکیوزڈ ہے حدیبیہ کے کیس میں، اس کو پھر وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں.
اس کا مطلب کہ پھر سے کورٹس کو ایکسٹرا آرڈنری میجرز لینے پڑیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے حد تک فیئر ٹرائل ہوتا ہے، کتنے حد تک جو ہے ان کا انفلوئنس تو اس پہ نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب پھر آپ ان کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے رہیں گے جس طرح سے آپ میاں صاحب کے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں اس لیے وہ مستعفی ہو جائے تاکہ شفاف تحقیقات ان کے انڈر ہو سکے. اس لیے بہتر ہوتا کہ کسی ایسے شخص کو جیسے کہ انہوں نے شاہد خاقان کو ابھی نومینیٹ کیا ہے، اس کو باقی ٹائم کتنا بچا ہے بھائی، وہ تو دیکھیں نا اس وقت تو ان کے اوپر کوئی ایکٹیو کیس نہیں ہے جو کہ ٹرائل پہ جا رہا ہوگا نا. میاں شہباز کے لیے تو یہ بات ہے. سو انفارچونیٹلی ہم میں کیوں جاتے ہیں. نوید قمر صاحب، مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ ہم جب دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں تو کچھ اور ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جب تو ادھر ہوتے ہیں تو کچھ اور خیالات ہوتے ہیں. نوید قمر صاحب کو یاد ہوگا 2008 کے بعد جب ان کی گورنمنٹ تھی تو پریزیڈنٹ جو پاکستان زرداری صاحب تھے، ان کے خلاف بہت سارے کیسز تھے، ریفرنسز تھے، اور جس طرح لیٹر لکھنے پہ ہوا سویز گورنمنٹ کو، ایک پرائم منسٹر نے سیکریفائز کیا. وہ اپنا پریزیڈنٹ کا انفلوئنس تھا اپنے پارٹی کے بندے پرائم منسٹر آف پاکستان چیف ایگزیکٹو پہ کہ آپ نے لیٹر نہیں لکھنا، اور وہ ڈٹے رہے اور وہ اس کی کنٹیمپٹ میں چلے گیا، کنوکشن ہوگی، سارا کچھ ہو گیا. یہ تو کل کی بات ہے، لیکن آج اس سے کہیں یہ کم درجے کی بات ہے جو کام کر رہے ہیں. اس کی گریوٹی بہت کم ہے کہ جی وہ بنیں گے، وہ پھر انفلوئنس کریں گے. جو پہلے جتنی جو یہ سارا معاملہ شاہ صاحب کو تو بہت زیادہ سوٹ کرے گا. تو ابھی بھی دیکھیں نا، ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ان کے پارٹی کے ہیڈ ہیں اور بالکل ان کی ایک اپنی پارٹی ہے، تو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ میں ان کا کیس چل رہا ہے. تو اسی طرح عدالتوں میں بھی ان کے کچھ ہیں وہ جو وہاں پہ ہم کہیں کہ جو ان کو ہیڈ نہیں ہونا چاہیے اس پارٹی کا، کیونکہ ان کے کیسز ہیں. بطور پارٹی ہیڈ وہ انفلوئنس نہیں کر سکتے. لیکن شاہ صاحب پی ٹی آئی کو تو یہ سوٹ کرتا ہے، پی ٹی آئی کو تو سوٹ کرتا ہے. شہباز شریف صاحب آئیں، آپ کو انہیں گرل کرنے کا موقع مل جائے گا میاں صاحب کی طرح اگلے، کیونکہ الیکشن ایئر ہے. دیکھیے اوبویسلی میں کر رہا ہوں کہ دیکھیے لیگل ڈیفیکلٹیز آئیں گی ہماری رائے میں، پولیٹیکل ڈیفیکلٹیز آئیں گی، اور غلط میسیجنگ جا رہی ہے. میسیجنگ یہ جا رہی ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہونے کے باوجود انہیں کسی اپنے ایگزسٹنگ ایم این اے پر ان کے ساتھ کولیگز کام، دیکھیے اپنا پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ کیمرون، وہ ہٹ گئے. ان کی کابینہ کی ممبر تھیں اور ہوم سیکرٹری تھیں ٹریزا مے، بالکل. تو انہوں نے ٹریزا مے آگے آ گئیں، لیڈر بن گئی پارٹی کی، پرائم منسٹر بن گئی. تو ان کی اپنی کابینہ میں یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں، انہیں کوئی دکھائی نہیں دیا، کابینہ کے اندر دکھائی نہیں دیا، پوری پارلیمانی پارٹی میں دکھائی نہیں دیا. پنجاب سے اٹھا کر لا رہے ہیں، وہاں ایک دوبارہ الیکشن کروائیں گے، وہاں ایک دوبارہ الیکشن کروائیں گے. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، باہر نہیں. میں نے رسپونڈ کیا صرف ایک منٹ، آدھا منٹ دینا ہے. دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں، بش فیملی ہے، کینیڈی فیملی ہے، ادھر کورین پریزیڈنٹ تھی، اس کے والد صاحب ڈائریکٹ الیکشن ہے. میری بات سن لیں، وہاں بات ہوتی ہے وہ فیملی کی وجہ سے نہیں آتے، وہ کمپیٹنسی ہوتی ہے، وہ انوالو ہوتے ہیں پالیٹکس. ٹھیک ہے، چلے جو بھی ہے ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا ہمیں آج کے شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، جائیے، اللہ حافظ.